اور ناظرین، مصطفیٰ قتل کیس کراچی پولیس کے لیے سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ بات ایک قتل سے کہیں کی کہیں نکل گئی ہے۔ تمام تفصیلات جانتے ہیں انوشا جعفری کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کا پوش علاقہ خیابان مومن فیس 5 میں دوست نے دوست کا کیا لرزہ خیز قتل۔ وجہ لڑکی بنی، پیسہ بنا یا نشے کی لت بنی؟ ذرائع بتاتے ہیں لڑکی کے چکر میں دوست نے دوست کو بے دردی سے قتل کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ارمغان اور مصطفیٰ قتل کیس کی، جس کے اندر 6 جنوری کو مصطفیٰ عامر لاپتہ ہوتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں اپنے دوست ارمغان کے گھر خیابان مومن فیس 5 پہنچتا ہے اپنی ہی گاڑی میں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ عامر بھی ڈرگ سپلائر تھا اور جو ارمغان تھا وہ کنزیومر تھا۔ ارمغان جو ہے وہ بلاتا ہے مصطفیٰ کو 6 تاریخ کو اپنے گھر۔ جی ہاں، یہاں سے ہی نہیں بلکہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ نیو ایئر نائٹ پر پارٹی کے اندر ارمغان اور مصطفیٰ عامر کا ہوتا ہے ایک بات پہ جھگڑا۔ اس کے اندر ڈانس پارٹی کے اندر ایک لڑکی بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ نام آ رہا ہے مارشا شاہد نامی لڑکی کا، کہ جو کہ اس دوران پارٹی میں موجود تھی۔ جھگڑا ہوتا ہے مصطفیٰ عامر اور ارمغان کا۔ اس کے بعد 6 تاریخ کو مصطفیٰ عامر لاپتہ ہو جاتا ہے۔ واقعے کا مقدمہ درج ہوتا ہے لاپتہ ہونے پر، تو کیس ٹرانسفر ہوتا ہے انسداد اغوا برائے تاوان سیل کو، کیونکہ 2 کروڑ تاوان کے میسیجز بھی مصطفیٰ کی والدہ کو موصول ہوئے، جس کے بعد انسداد اغوا برائے تاوان سیل پولیس نے چھاپے مارنے شروع کیے ارمغان کے گھر پہ۔ شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے ہی ڈی ایس پی ABCC وہاں پر پہنچتے ہیں اپنے گن مین کے ساتھ، اندر سے شدید فائرنگ شروع ہوتی ہے۔ ارمغان پسٹل اٹھاتا ہے، پولیس پر فائرنگ شروع کرتا ہے۔ ڈی ایس پی انسداد اغوا برائے تاوان سیل زخمی ہوتے ہیں، ان کا گن مین بھی زخمی ہو جاتا ہے، جس کے بعد SSP ساؤتھ کی جانب سے بختر بند گاڑیاں جو ہے وہ وہاں پر بھیجی جاتی ہیں۔ کون اندر ایسا موجود تھا کہ پولیس پر فائرنگ کر رہا ہے؟ وہاں پر پولیس کی بھاری نفری داخل ہوتی ہے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد، مقابلے کے بعد ارمغان گرفتار ہوتا ہے، کیونکہ لوکیشن مصطفیٰ کے موبائل کی اس بینگلو سے آ رہی ہوتی ہے جو کہ خیابان مومن اسٹریٹ 7 کے اندر واقع ہے، مین روڈ کے اوپر۔ بڑے تعداد میں اسلحہ برآمد کرتی ہے پولیس، ارمغان کو لے جاتی ہے۔ ارمغان کی نشاندہی پر اس کا ایک دوست شراز کو بھی حراست میں لے کر تھانے منتقل کیا جاتا ہے انسداد اغوا برائے تاوان سیل کے۔ شراز سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ شراز سارا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے کہ ارمغان نے مصطفیٰ کا قتل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، جو مصطفیٰ عامر کی والدہ ہے اس نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ میرے بیٹے کو مروانے میں مارشا شاہد کا نام ہے، جو کہ امریکہ فرار ہو گئی ہے۔ اس کے کہنے پر ارمغان نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ 4 سال سے مارشا شاہد کے مصطفیٰ عامر کے ساتھ تعلقات تھے۔ 4 سال کے بعد تعلقات کے بعد مارشا شاہد اگست کے اندر 2024 میں پڑھنے کے لیے امریکہ چلی گئی تھی، جس کے بعد دسمبر میں وہ واپس آتی ہے اور ارمغان میں انوالو ہو جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لڑکی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی۔ شراز نے ایک لڑکی کا نہیں بلکہ کئی لڑکیوں کا نام جو ہے وہ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈانس پارٹیاں چلتی تھیں، نشے کی لت نے ایک تہلکہ خیز انکشافات کے ساتھ ساتھ دونوں ڈرگس کا استعمال کرتے تھے، ویڈ کا استعمال کرتے تھے، جوائنٹس یہ بناتے تھے۔ پولیس کی جانب سے ارمغان کا 4 روزہ ریمانڈ لے لیا گیا جسمانی، جس کے بعد اس سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ انویسٹیگیشن کس طرف جاتی ہے یہ آنے والا وقت بتا سکے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، ڈمپر حادثے میں اشتعال انگیزی کا الزام آفاق احمد ضمانت کے فوری بعد دوبارہ سے گرفتار ہو گئے۔ ATC کورٹ کی جانب سے 2 مقدمات میں ضمانت منظور کی گئی تھی۔ آفاق احمد کے وکیل کا کہنا ہے آفاق احمد کا FIR میں نام ہی درج نہیں، کل اس پر بھی ضمانت کی درخواست دائر کریں گے۔ اور بے ہنگم ٹریفک، بڑھتے ہوئے حادثات، جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ گئی۔ شہر کے 15 مقامات پر مظاہرے کیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی کی جانب سے شہر کے مسائل کے حل کے لیے محلہ کمیٹیاں بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ منم ظفر کہتے ہیں حکمرانوں کو اپنا نظریہ تبدیل کرنا ہوگا، حق لینا جانتے ہیں، شہریوں کو حق دینا ہوگا۔ رپورٹ کریں گے مبشر حسین۔
دن دناتے ڈمپرز، موت بانٹتے ٹرالرز اور ٹینکر، شہر میں بڑھتے حادثات کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج۔ شہر میں 15 مقامات پر مظاہرے، کارکنوں کی شدید نعرے بازی۔ لیاقت آباد 10 نمبر پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی مونم ظفر حکمرانوں پر برس پڑے۔ کہا شہریوں کو بے دردی سے واٹر ٹینکر اور ڈمپروں سے کچلا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ شہری احتجاج نہ کریں۔ حکمرانوں سن لو، کراچی لاوارث نہیں۔ 3 حادثات ہوئے ہیں، کل شاہ لطیف میں حادثہ ہوا، بفر زون میں حادثہ ہوا، شارع فیصل پر حادثہ ہوا۔ ہمیں بتایا جائے کون ہے اس کا ذمہ دار، کہ لوگ اپنی جان سے گزر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ شہر کراچی لاوارث نہیں ہے، جماعت اسلامی اس شہر کی آواز ہے۔ مونم ظفر نے شہر میں مسائل کے حل کے لیے محلہ کمیٹیاں بھی بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر ضلع بستی کے امیر کامران سراج کا کہنا تھا کہ صبح کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، کراچی کا نوجوان ڈمپر کے باعث قتل ہو رہے ہیں۔ حکومت نے ڈمپر اور ٹینکرز والوں کو لائسنس کے نام پر شہریوں کو مارنے کی سپاری دے دی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہماری دشمنی ڈمپر ڈرائیور یا سے نہیں بلکہ مافیا سے ہے، جلاؤ گھراؤ کرنا ہمارا کام نہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات جب تک پورے نہیں ہوتے تو دھرنے اسی طرح جاری رہیں گے۔ کیمرہ مین حسن عزیز کے ساتھ مبشر حسین، سٹی 24۔ ہیوی ٹریفک کے معاملے میں ہمیں نہ گھسیٹا جائے، آل پاکستان آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن کا حکومت سے مطالبہ سامنے آ گیا ہے۔ سینئر وائس چیئرمین خانزادہ خان محسود نے حادثات پر افسوس کا اظہار کیا۔ بولے افسوسناک واقعات کی مذمت کرتے ہیں، ہمارے ڈرائیورز لائسنس یافتہ اور آئل مارکیٹنگ کمپنی سے تربیت یافتہ ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ ہمارے آئل ٹینکر جو ہے وہ موٹر وے ٹریننگ شدہ ڈرائیور ہوتے ہیں، جو موٹر وے باقاعدہ ان کو ٹریننگ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر کمپنی کے اندر ہفتے کے اوپر ان کو ٹریننگ دیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے ڈرائیور جو ہے اصول اور سیفٹی یعنی اصول کے پابند ہوتے ہیں۔ دیکھو ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے آئل ٹینکر آئین قانون کے مطابق اور پورے پاکستان میں چلتے ہیں، تو ایسے معاملات میں ہمارے آئل ٹینکر کو نہ دھکیلا جائے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ مستحق اور ذہین بچے بھی اب آکسفورڈ میں پڑھ سکیں گے۔ سندھ حکومت طلبہ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی اسکالرشپ فراہم کرے گی۔ سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور ریاضی میں اسکالرشپس دی جائیں گی۔ ہر سال 6 طلبہ اور طالبات مستفید ہو سکیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال نے خوشخبری سنا دی ہے۔ ہر سال 3 طالبات کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے بچے 6 بچے ہر سال جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنی ماسٹرز ڈگری لے سکیں گے۔ سی ایم صاحب ابھی لنڈن میں تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اپنی مدر کو جو ہے خراج تحسین انہوں نے پیش کیا ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہاں پہ ایک لیکچر جو ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، اور اسی کے دوران جو ہے ایک اگریمنٹ ہوا ہے جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی اور گورنمنٹ آف سندھ اور آکسفورڈ پاکستان پروگرام جو ہے اس کے تحت ایک اگریمنٹ ہوا ہے، جس میں ہمارے 6 بچے پورے سندھ سے کوئی بھی ہو جو اپلائی کرے گا، اسٹوڈنٹس اپلائی کریں گے، ایڈمیشن کا پروسیس کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد فائنینشیل سپورٹ کے لیے سندھ گورنمنٹ ان کا ساتھ دے گی، اور آکسفورڈ پاکستان پروگرام جو ہے وہ جو ہے اس پروسیس میں ہیلپ کرے گا۔ اور یہ جو ہے 4 سبجیکٹس کا ہوگا، سائنس، ٹیکنالوجی۔ دیکھیے سب سے اور تعلیمی میدان سے اچھی خبر آ گئی ہے، سرکاری کالج کو یونیورسٹی میں اپ گریڈ کرنے کی تیاری۔ سرکاری سطح پر ایک نئے یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے جانے کا امکان ہے۔ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پر چلایا جائے گا۔ یونیورسٹی کو ابتدا میں ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ کے طور پر چارٹر دیا جائے گا، جبکہ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کے لیے کیمبرج سے معاہدے کا بھی امکان ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ منافع خوروں کی شامت آ گئی ہے۔ سندھ سرکار نے کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کنزیومر پروٹیکشن کونسلز کو ضلعی سطح پر فعال کیا جائے گا۔ عثمان ہنگورو کی جانب سے واضح کیا کہ مہنگائی پر قابو نہ پانے اور منافع خوروں کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اپڈیٹ کریں اس خبر سے متعلق کہ منافع خوروں کی شامت آ گئی ہے۔ سندھ سرکار کی جانب سے کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔
अब मुनाफा खोरों की खैर नहीं, सिंध सरकार ने भी डंडा उठा लिया। वजीर आला के मुआविन खसूसी उस्मान हंगोरू की जेर सदारत इजलास कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को जिले सतह पर फाल करने का फैसला कर लिया और जिले सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी गईं। इजलास में महकमा रसदो कीमत की कारकर्दगी और रमजान मुबारक के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। उस्मान हंगोरू ने वाज़ेह किया कि महंगाई पर काबू ना पाने और मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन ना लिया गया तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सप्लाई डॉक्टर शाकिर कयूम खानजादा ने इजलास को बताया कि सिंध भर में मजमूई तौर पर 1425 गोदामों का रजिस्ट्रेशन के लिए डाटा इकट्ठा कर लिया है, जबकि 400 से ज्यादा गोदामों का मजीद डाटा लिया जा रहा है। उन्होंने अफसरान को हिदायत जारी की कि शिकायत या तो जिले दफातर के जरिए हल की जाएंगी या फिर इन्हें जिले सारिफ तहफ़्फ़ुज़ अदालतों में भेजा जाएगा। जिला जुनूबी की सारिफ अदालत में मुनाफाखोरों के खिलाफ 7 केसेस चल रहे हैं। कराची और हैदराबाद डिवीजन में नाजायज मुनाफाखोरों पर 13,60,000 रुपए के जुर्माने हैं, जबकि सांगड़ में 1,85,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की जानिब से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। एंटी करप्शन कमेटी 1 के इजलास में मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स फराहम न करने पर सख्त बरहम हो गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से चेयरमैन और डायरेक्टर को तंबीह की गई कि अगर यही रवैया बरकरार रखा तो कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन कमेटी 1 की साख मुतासर ना की जाए और वक्त ज़ाया ना किया जाए। उन्होंने तैयारी न होने पर इजलास पीर के रोज दोबारा से तलब कर लिया है। नाजरीन, लांढी जेल में कैद 22 भारतीय माहीगीरों को जज्बा खैरसगाली के तहत रिहा कर दिया गया है। रिहा होने वाले माहीगीर बस के जरिए वाहगा बॉर्डर रवाना हो गए, जहां से वो अपने वतन वापस लौटेंगे। रिपोर्ट करेंगे मीर केरियो। की बड़ी मिसाल, सिंध हुकूमत ने समुद्री हदूद पार करने वाले भारतीय माहीगीरों को वतन वापस रवाना कर दिया। माहीगीर अपने प्यारों से मिलने के लिए बेताब, जेल हुकाम के रवैये से भी मुतासिर। प्रेसिडेंट लांढी जेल सैयद अरशद अली शाह कहते हैं उन्होंने हुकूमत के अहकामात पर 22 भारतीय माहीगीरों को जज्बे खैरसगाली के तहत रिहा किया है। इस वक्त 100 से ज्यादा भारतीय माहीगीर उनकी जेल में कैद है। भारतीय हुकाम से भी अपील है कि वो पाकिस्तानी माहीगीरों को रिहा करें। आज जो है ये 22 भारतीय माहीगीर जो हैं वो हमें हुकूमत जो है सिंध की तरफ से ये अहकामात मिले होम डिपार्टमेंट से कि इनको आज यहाँ से जो है ना रिपोर्ट करना है। माहीगीरों ने बताया कि वो 2022 में मछली का शिकार कर रहे थे कि तूफान की वजह से कश्ती पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल हो गई। यहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। माहीगीर अपने अहले खाना से मिलने के लिए बेताब हैं और जेल हुकाम के रवैये से भी खूब मुतासर हैं। और मैं इधर लांढी जेल में 3 साल से हूँ। मेरे को एक तरफ खुशी भी हो रही है, एक तरफ दुख भी हो रहा है, क्योंकि इधर मेरे इंडिया वाले भाई बहुत रह गए बाकी। और हाँ, मछली के शिकार में रात को पानी लेके गया, उसमें हमको पता न चला तो इसमें हमको पकड़ लिया नेवी ने। अब दोनों तरफ से आदमियों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है इसमें। सिंध हुकूमत की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भारतीय माहीगीरों की रिहाई एक बड़ा कदम है। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय हुकूमत भी इसी जज्बे का मुजाहरा करेगी। कैमरामैन हारिस के साथ मीर कीरो, सिटी 21। दूसरी जानिब वाजबात की अदम अदायगी पर न्यू कराची टाउन मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल हो गई। MQM पाकिस्तान लेबर डिवीजन और फंक्शनल लीग लेबर विंग के रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। वाजिबात की अदम अदायगी पर न्यू कराची टाउन के दफातर की तालाबंदी। 2 रोज से एहतजाज जारी, टाउन के तमाम उमूर ठप हो गए। MQM पाकिस्तान लेबर डिवीजन के इंचार्ज बाबर खान ने कहा कि टाउन चेयरमैन से मुसलसल बातचीत के बावजूद मसला हल न होने पर दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज का फैसला किया। हमने जो है बहुत टेबल टॉक चेयरमैन साहब से करने के बाद और हमने बताया कि भाई जिसे दूसरे टाउनों ने एक तरीक़ेकार बनाया हुआ है अपने मुलाजमीन को एरियत देने का, तो आप भी जो है हमारे एरियत दें, बकाया दें। हमारे ऊपर मुलाजमीन का बहुत सख्त जो है दबाव है। तो इस पर फिर हमारी और फंक्शन लीग जो नजम भाई और हमारी जो है ना एक मुश्तरका एक मीटिंग हुई, उसमें हमने तय पाया कि हम मिल कर के अपने इस ग्रैंड अलायंस बना करके और यहाँ पे तालाबंदी करेंगे, और कल हमने तालाबंदी करी है। जबकि लेबर विंग फंक्शनल लीग के नायब सदर नजम रिजवी बोले, म्यूनसिपल कमिश्नर कह रहे हैं वाजिबात अदा कर सकते हैं, मगर चेयरमैन कहते हैं वसाइल नहीं है। मुंतखब नुमाइंदे अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, मगर मुलाजमीन का बुरा हाल है।
مسئلہ یہ لॉली पॉप दे रहे हैं। लेटर एमपी साहब ने कल 18 तारीख को निकाला है कि हम वाजिबात दे सकते हैं। हम वाजिबात जब दे सकते हैं तो चेयरमैन साहब हमारे को लॉली पॉप दे रहे हैं। वो बेशक एमपीएम पाकिस्तान जब जाती है तो उनको भी एक जो है वो लॉली पॉप का जो है हिस्सा दे दिया जाता। साहब जो है वो अपनी ज़िंदगी तो अच्छी गुजार रहे हैं मगर यहाँ वर्करों का बुरा हाल है। लेबर विंग, फंक्शनल लीग कराची के सदर वली वारसी और दीगर ने मुतालबात मंजूर ना होने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान किया। आपने टाउन नाजिम ने या म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जेब से पैसा नहीं देना है, सरकार के ख़जाने में अल्हम्दुलिल्लाह पैसा मौजूद है तो वो आप दे दें। अगर इन्होंने ऐसा किया कि अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए और एरियर नहीं दिए, जो कि इनका हक़ है, ये नहीं है कोई इजाफी रकम तलब कर रही है, इजाफी बोनस मांग रहे हैं रमज़ान का, जो पुरानी एरियर है, अगर इन्होंने नहीं दिया तो फिर मैं आपको ये बता दूँ कराची में 25 के 25 टाउन बंद होने जा रहे हैं। हम इसको जो है वो बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हम जो हमारा जो एहतजाज है हम इसको और वसी करने जा रहे हैं। ये ना समझें कि हम जो अभी यहीं पर ही बैठे हैं और हम यहीं बैठे रहेंगे, हम इसको इंशाल्लाह इसको वसी करेंगे। न्यू कराची टाउन के मुलाजमीन बोले कि दीगर टाउन्स में वाजिबात अदा किए जा रहे हैं मगर न्यू कराची टाउन के चेयरमैन कहते हैं हमारे पास कानून का खजाना नहीं। चेयरमैन साहब के पास हमारी बाबर भाई और पूरी कमेटी हम लोग 3-4 दफ़ा गए मुलाकात के लिए। हमने कहा हमारे एरियर अदा करे जाएं। वो तो सीधा कहते थे मेरे पास कानून का खजाना थोड़ी है कि मैं अपनी जेब से दे दूं कि पैसा आएगा तो मैं दूंगा। भाई कानून के खजाने के नहीं, मुलाजमीन जब ये टाउन बने हैं, चारों टाउन अलग हुए हैं, जब तो पैसा आया है ना। 2000 मुलाजमीन की 2 रोज से जारी दफातर की तालाबंदी और एहतजाज के बाइस न्यू कराची टाउन में तमाम उमूर ठप होकर रह गए हैं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। एमडी वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि माह सयाम के दौरान पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। माह मुक़द्दस से कबल पानी की लाइनों में रिसाव का मुकम्मल खात्मा किया जाए। एमडी वाटर कॉरपोरेशन ने माह सयाम के दौरान पानी की फराहमी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए। पानी की लाइनों में रिसाव का मुकम्मल खात्मा किया जाए। माह मुक़द्दस में पानी की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इंजीनियर असदुल्ला खान का कहना है कि माह सयाम में शहरियों को फराहमी और निकासियाब की बेहतर सहूलियात फराहम करना किसी इबादत से कम नहीं।